सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे पास वैसे तो 3 मेहमान थे, 2 मेहमान हाजिर हैं। जनाब हाफिज एहसान अहमद साहब, एक बड़ा नाम है आजकल मीडिया में, बहुत तेजी से उन्होंने अपनी पहचान की है और एक लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी सबके ही माहिर हैं। और दूसरा नाम जो है वो जनाब अब्दुल्ला गुल साहब का है। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आज हमारे प्रोग्राम में है। बहुत अहम इशू है, इस पे बात करेंगे। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं अब्दुल्ला गुल साहब से मुखातिब हूँ इस वक्त, मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सर, पहला सवाल ही मेरा है कि ये जो अभी पाकिस्तान में एक मेजबानी कर रहा है, शंघाई तंजीम ताउन का के रुकन की हैसियत से मेजबानी कर रहा है, ये हम अक्सर सुनते थे कि ये बहुत बड़ी एक आपके ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बड़ा असर रसूख है, इसमें बहुत अहम तरीन कंट्रीज हैं, और अब पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस को जो पाकिस्तान में होने जा रही है, मेरा ख्याल है ये पहली दफा पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बहुत ही अहम जो है वो तंजीम है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर रूस भी शामिल है, इसके अंदर चीन भी शामिल है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो भी शामिल है, यानी दुनिया के 4 न्यूक्लियर ममालिक जो हैं वो इसके मेंबर हैं। और इस खित्ते के अगर हवाले से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा दुनिया का खित्ता, क्योंकि रूस बजाते खुद बहुत बड़ा मुल्क है, भारत है, चीन है और जाहिर है पाकिस्तान भी जो लैंड मार्क है वो बहुत बड़ा मुल्क है। अब इसके हवाले से मादी के अंदर जो है बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद हुआ और साथ ही साथ वस्ती एशियाई ममालिक जो हैं वो भी इस ताउन तंजीम का जो है वो हिस्सा हैं। अब इसको देखना यह है कि ये तंजीम जो है इसके जरिए कुछ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी जो है मादी में देखने आई, जो कि बड़ी मेरे ख्याल में खुशाइन बात थी। कुछ लोग जो है मुझ समेत वो ये समझते हैं कि क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है वो एक पैरालाइज हो चुकी है, वो एक ऐसी तंजीम बन चुकी है जो लगता यह है कि वो मगरिब की सिर्फ जो है नुमाइंदगी कर रही है और खास तौर पे अमेरिका की एक बी टीम बनकर सामने आई है। ऐसी सूरत में शंघाई ताउन तंजीम जो है वो एक बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गई और जाहिर है इसका इनकाद होना पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान के लिए यकीनन खैर सगाली के बहुत सारे पैगाम लाएगी, खुशहाली के पैगामात लाएगी। इससे हमारे सिफारती ताल्लुकात जो हैं उनमें जो है वो मजबूती और इस्तेहकाम आएगा और साथ ही साथ जो है दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो भी जाएगा। यकीनन इससे जो खित्ते के अंदर जो मुश्किलात हैं उनके ऊपर भी बात होगी और जो ब्रिक्स बैंक है जो कि इसी तंजीम के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, उसके अंदर भी जो दुनिया के बाकी ममालिक जो हैं वो तो काफी हद तक शामिल हो चुके हैं, जिनमें ब्राजील वगैरह भी शामिल हैं। तो पाकिस्तान ने भी उसके अंदर अभी दरखास्त दी भी है, तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह वो भी हमें जल्द जो है कबूल होती नजर आएगी। इससे हमारा मुआशी इस्तेहकाम जो है उसमें भी बढ़ेगा। अब ऐसे वक्त में मुल्क में जब ये एक अहम तरीन एक इवेंट होने जा रहा है जो पाकिस्तान की शायद तकदीर बदल सकता है या एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है इस अमल में, उसको सैबोटाज करना जो है मेरे ख्याल है ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। हमें ये देखना है कि डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं और आपने मेरे ख्याल में आप वो आदमी थे जो पाकिस्तान के लिए जब जब बोले तो आपको पाकिस्तान मुखालफों ने जो है बड़ा आपके साथ जो है ट्रोलिंग की, आपका जो है वो नाम बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाम उनका बदनाम होता है जो वतन गद्दार होते हैं। अब इसको इस सारी जो यहाँ सिचुएशन है उसको बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में नौजवान लोग जो थे वो बाहर निकले, एक भारत की जो एजेंट थी खातून जो बांग्लादेश की गद्दार थी उसको अपने मुल्क से दफा करने में उन्होंने किरदार अदा किया। हम एक इस्राएली एजेंट को, एक यहूदियों के दामाद को जो है अपने मुल्क में लाने के लिए
کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو جو 9 مئی کے واقعات کرواتا ہے، جو اسرائیل کا پاسپورٹ پاکستان کا جاری کرتا ہے، جو ریاست مدینہ کا نام ضرور لکھتا ہے، لیکن بریڈ شرمن اور دیگر جو امریکن جو ہمیشہ سے اسرائیل کے وفادار اور فلسطینیوں کے غدار رہے ہیں، ان کو لابیسٹ جو ہے ان کو ہائر کیا جاتا ہے، اسرائیل کے ساتھ خفیہ مراسم جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، کشمیر کا 5 اگست 2019 کو سودا کر کے بھارت کے آگے پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بات یہ ہے، اور پھر صوبے کے چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنی سرکاری وسائل اور تمام میں چیف ایگزیکٹو کی طرف آؤں گا، یہی پوچھنا بھی آگے چل کے کہ ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنی تمام تر سرکاری وسائل کے ساتھ دارالحکومت پہ حملہ آور ہو رہا ہے اس وقت جب پاکستان میں ایک اہم ترین کانفرنس ہو رہی ہے۔ میں ذرا حافظ احسان احمد کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں۔ حافظ احسان احمد صاحب، یہ عمران خان کو یہ پتا تھا یا ہے کہ یہ جو شنگھائی تنظیم آپ کے جو تعاون کا اجلاس ہے، جو بہت ہی اہم اجلاس ہے، وہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، اور ایسے موقع پہ انہوں نے ڈائریکٹ ڈی چوک پر احتجاج کی کال کی ہے، اور اس کال میں جو احتجاج شروع ہوا ہے اس میں پتہ چلا ہے کہ 120 سے زیادہ اسلحے سے زیادہ افغانی جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس کال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کسی بھی ملک کے اندر کوئی انٹرنیشنل ایونٹ کا ہونا جو ہے اس ملک کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کے 3 ایسپیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک اس کا ڈپلومیٹیکلی بڑا اس کا امپیکٹ آتا ہے، دوسرا اس کا اکنامکلی بڑا امپیکٹ آتا ہے، اور تیسرا جو ہے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے اس کے اندر بھی ایک بوسٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس سے ڈیفینیٹلی پاکستان کو 3 ایریاز ہیں اس کے اندر ایڈوانٹیج ہوگا، اور چاہے جس طرح عبداللہ گل صاحب نے بھی کہا کہ اس کانفرنس کے اندر یا اس آرگنائزیشن کے اندر دنیا کے امپورٹنٹ ممالک جو ہیں موجود ہیں، جس میں رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور رشیا اور چائنا کا پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے، اور پاکستان کے اندر جو ہے ایک جس طرح کہتے ہیں کہ امپاورمنٹ کے لیے بھی ایک بڑا رول جو ہے۔ چاہے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اسٹیل مل بھی جو تھی وہ ہم نے رشیا کی کوآپریشن سے لگائی، اور اب جو ہے کہ چائنا جو ہے ہمارے ہر معاملے کے اندر جو ہے چائنا نے ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے، چاہے ہمارا ملٹریلی سائیڈ ہے، چاہے ہمارا سیٹلائٹ سائیڈ ہے، چاہے ہمارا فائنینشیل سائیڈ ہے، چاہے ہمارا سی پیک سائیڈ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کانٹیکسٹ کے اندر چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک یونٹی کا میسج آتا کہ ہم اپنے ڈفرینسز کو فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ پوسٹ پون کرتے ہیں، یہ سائڈ پہ کرتے ہیں، لیکن ہوا یہ نہیں ہے، چونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب 2014 کے اندر بھی آیا تھا تو چائنیز پریزیڈنٹ جب پاکستان آنے لگے تھے اس وقت بھی ایک یہ پرابلم جو تھی وہ سٹ ان کی اسلام آباد کے اندر آئی تھی، اور سب نے ریکویسٹ کیا تھا اس دور کے اندر بھی فارمر پرائم منسٹر کو کہ یہ آپ وقتی طور پہ سائڈ پہ ہٹ جائیں، تاکہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہونے جا رہی ہے اس کو جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے اس کا ہو جائے۔ لیکن اس وقت بھی انہوں نے ایک سٹبرن ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ کیا، اور اس کا ریزلٹس یہ نکلا کہ وہ ریزلٹس ڈیلے ہوا، اور جو سی پیک جو تھا جس کو جلدی انیشیٹ ہونا چاہیے تھا اس کو دیر کے اندر جا کے ہوا، اور پھر جب ان کی اپنی گورنمنٹ آئی تو پھر ایک جو سی پیک جس پیس پہ چلنا چاہیے تھا اس پیس کو بھی انہوں نے سلو کیا، اور ان کے جو 2-3 منسٹرز تھے انہوں نے اتنی اس کے اندر جو تھی ذمہ داری کا بیان کی، اس نتیجہ یہ نکلا کہ چائنیز جو ہے وہ بھی ہم سے دور ہوتے گئے۔ پھر ہمارے فارمر جو فارن منسٹر ہے ان کی بڑی رسپانسیبل سٹیٹمنٹ یو اے ای کے بارے میں یا سعودی عرب کے بارے میں تھی جب یہ آپ کا OIC کا ایشو آیا۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے PTI کے اندر یا ان کے پرائم منسٹر جو فارمر ان کے اندر جو ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک انڈرسٹینڈنگ ہے جو ایک لیڈر کے طور پہ آنی چاہیے اس کے اندر میرا خیال ہے کوئی پرابلم ہے، اور یہی اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ یہ پرابلم ہے یا یہ مجھے بتائیے، یہ پرابلم دیکھیں جلسے جلوس تو کر رہے ہیں، پاکستان میں بہت ساری جگہیں ہیں، یہ تو نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں، ایون کہ انڈیا میں، کہ ان کا بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی نیشنل ایشوز ہوتا ہے تو تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، کیونکہ یہ معاملہ کسی سیاسی جماعت یا کسی حکومت کی کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان ہے۔ تو ایسے موقع پہ ڈی چوک پر
मैं यही तो आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा माइंड सेट है, वो क्या चाहते हैं। डी चौक पे एहतजाज होगा जिसमें मैंने जैसे कहा कि अफगानी भी थे, असला भी था, और जिस तरह के आपके पता है कि 9 मई का वाकया हुआ है, तो क्या ये सबोताश करना चाह रहे थे इस अहम तरीन कॉन्फ्रेंस को, ताकि पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो और रुसवाई हो? डॉक्टर साहब, एक तो बात यह है कि अभी आपको याद होगा कि पिछले 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो है वो एक लॉ पास किया है इस्लामाबाद के अंदर पीसफुल प्रोसेशन या पीसफुल असेंबलीज का, और उसके अंदर डेजिग्नेटेड प्लेसेस जो हैं वो कर दी गई हैं कि जो आपके हैं कि जहाँ पे आप आएँ, आप अपना प्रोसेशन करें, अपना सिटिंग करें, और जो भी आपने स्पीच करनी है वहाँ पे करें। अब ये है कि लॉ की मौजूदगी होते हुए और दुनिया के हर मुल्क ने इस चीज को एड्रेस किया है। अमेरिका जहाँ पे आप इस वक्त हैं वहाँ पे भी उन्होंने अपने इन जो प्रोसेशन है उनको रेगुलेट किया है। बरतानिया ने जो है 1984 के अंदर इसके ऊपर एक लॉ पास किया कि आपकी डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं। इस तरह दुनिया के यूरोपियन ममालिक के अंदर ये सारा सिलसिला है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स चल रही है पिछले 10-12 साल से, और उसका रिजल्ट ये निकला ये है कि आप हर एक सिचुएशन को आप एक्सप्लॉइट करेंगे। और एक्सप्लॉइट जो है वो इस वक्त ये नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज की कन्फ्रंटेशन के अंदर है, आप पाकिस्तान की जुडिशरी को जो है वो ब्लेम करेंगे और उसको पॉलिटिसाइज करेंगे, आप पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को करेंगे, आप पाकिस्तान के जो और स्टेट इंस्टीट्यूशन है उसको करेंगे। और मोर ओवर आप ये देखें कि कभी इस तरह हुआ है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो किस तरह रोड के ऊपर और किस तरह मैं इसके ऊपर मैं चीफ मिनिस्टर पे आऊंगा, लेकिन मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि ये जो ऐन मौके पे जबकि शंघाई तंजीम आपके ताउन की जो असल अहम तरीन इजलास था, इस पे डी चौक पर इमरान खान का बुलाना और फिर इस तरीके का एक एहतजाज करना और फिर उसमें अफगानी गिरफ्तार होना, 120 अफराद और उसके बाद असला, ये सारी चीजें। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आता हूँ अब सूबे के वजीर आला पे, क्योंकि मैं इतनी दूर बैठा हूँ, मैं मीडिया के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ। जो न्यूज चल रही है, एक न्यूज चली थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, एक न्यूज चली थी कि वो केपीके हाउस में जो है वो मौजूद है, उनके साथ कोई मीटिंग हो रही है। कतई नजर इसके कि उनको गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है, मैं इस अमल पर आता हूं कि वो एक वजीर आला है, वो तमाम के तमाम सरकारी वसाइल के साथ आपके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहा है, और उसका इस चढ़ाई के ऊपर वो उसको जब आपके ऑन बोर्ड लिया जाता है तो वो ये कहता है कि मैं तो सिर्फ एक का हुक्म मानूंगा, और वो वजीर आला है, वो हुकूमत एक तरीके से पाकिस्तान है, हुकूमत केपीके है। वो ये कहता है कि मैं तो एक शख्स की मानूंगा जो जेल में बैठा हुआ इमरान खान है। तो इस पूरे अमल को आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, ये हलफ से जो है वो रूगर्दानी है, क्योंकि हलफ के अंदर उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैं जो है वो अपने लीडर की मानूंगा। उन्होंने हलफ दिया था आईने पाकिस्तान के ऊपर। तो पहली बात तो ये बड़ी वाज़ेह है, आईने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान की रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करना ये उनकी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है, इखलाकी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है। और ये सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होने के साथ उस मनसब से गद्दारी के मुतरादिफ है कि अगर आप जो है वो अपने बुनियादी अहद से आप अहद शिकनी करें, तो मेरा ख्याल है पहले तो इसका ये जवाब है। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर मुतअद्दिद आरा हैं। पहली बात यह है कि वहाँ शेलिंग हुई है, ये एक हकीकत है। एक भारी नफरी जो है वो पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की और रेंजर्स की, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में वहाँ गई है। शेलिंग की वीडियोस नजर आ रही हैं। वो अंदर से मज़ाहमत केपी पुलिस ने और उनके जो स्पेशल कमांडोज हैं उन्होंने मज़ाहमत की। बहरहाल अब जो है एक शंघाई ताउन तंजीम का है, ये एहतजाज का टाइम और जगह का तयन रेड जोन इस्लामाबाद डी चौक ही क्यों, असल बात यह है। दूसरी के अंदर यह है कि अब आप देखें कि क्या पहले इस्लामाबाद में जब ये मई में आए थे तो क्या इस्लामाबाद ने नहीं देखा कि वो तमाम दरख्त और तमाम जो जगहें थी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और ब्लू एरिया के अंदर उनको नजर आतिश कर दिया गया था। फिर तीसरी बात यह है कि ये फखरिया बताया जा रहा है कि हमारे पास ये असला है, वो दिखाया जा रहा है।
اور کہا جا رہا ہے کہ جب ضرورت آئی تو ہم استعمال کریں گے. ہیوی مشینری لے کے آنا، اسلحہ لے کے آنا اور پھر اس میں افغانیوں کا ہونا، یہ ایک پہلو ہے. جو اہم ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر سیف جو کہ صوبائی ترجمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سبرمنیم جے شنکر جو کہ بھارت کے وزیر خارجہ ہیں اور پاکستان مخالفت میں کبھی پیچھے نہیں رہے، پاکستان دشمنی میں ان کا کوئی ثانی نہیں نظر آتا، وہ ان کو اپنے جلسے میں وہ بلانا چاہتے ہیں، ان سے خطاب کرانا چاہتے ہیں. کشمیریوں کو ایک طرف جو ہے وہ خون میں نہلا دیا گیا. وہ بھارت جو آج اسرائیل کے ساتھ غزہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور غزہ کے معصوم لوگوں کے اوپر جو انسانیت سوز ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں 45,000 لوگ شہید کر دیے گئے، وہ بھارت ان کے ساتھ کھڑا ہے. ہم اس کے جو وزیر خارجہ ہے وہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان کو ہم اپنے جلسے میں دعوت دیں گے تقریر کے لیے. اب اس کے بعد ملک دشمنی، پاکستان وفاداری کے لیے مجھے اور مزید کیا دلائل دینے پڑیں گے یہ میں نہیں جانتا. اب دیکھیں، تفرقہ بازی کرنا ایک طرف جو ہے، قوم کو اللہ کے تمام نبی پیغمبر جو ہیں انہوں نے محبت کے جو ہے وہ پیغام دیا. نفرت کا پیغام شیطان دیتا ہے، انسان نہیں دیتا. یہ نفرت کی بنیاد کے اوپر آپ سیاست کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کبھی اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو کا بیان آتا ہے کہ جناب ہم تو جو ہے وہ افغانستان سے براہ راست سفارتی تعلقات پیدا کریں گے. یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ یہ اگین غیر آئینی ہے. آپ جو ہے صوبے کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر ترجیحات نہیں دے رہے. آپ جو ہے دیکھیں نا، ایک امانت دار بھی ہوتے ہیں اور ان کا نام تو علی امین ہے. یہ امانت دار ہیں اور صوبے کے وسائل کے یہ امین ہیں. کیا یہ سرکاری وسائل اپنی ذات، اپنے مفاد، اپنی پارٹی، اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرنا اور صوبے کو جو ہے وہ نگلیکٹ کرنا، کیا یہ اپنے منصبے جو فرائض ہیں ان کے ساتھ یہ وہ جی ہماری بات جاری ہے ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں آتا ہوں حافظ احسان صاحب، آپ نے وہ گفتگو کی تھی وہیں لا کے آپ کو کھڑا کرتا ہوں کہ چیف منسٹر کے پی کے آپ کے یہ جو علی امین گنڈاپور ہیں، یہ اپنی تمام تر سرکاری وسائل اور پیسوں کو، وہ صوبہ رول رہا ہے، وہ مر رہا ہے، وہاں کے لوگ مر رہے ہیں، وہ سارا پیسہ وہ اپنے ان اور وسائل کو لے کر وہ اس وقت جو ہے وہ ڈی چوک پر اور حکومت پر اور آپ کے دارالحکومت پر اور ریاست پہ چڑھائی کر رہے ہیں. مثلا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا کہ ان کے ترجمان نے ٹی وی میں بیٹھ کر الگ اعلان یہ کہا کہ جی صرف ایک وزیر خارجہ کو جو کہ بھارت سے پاکستان کا تعلق، اور جیسا کہ ابھی عبداللہ گل نے اس شخص کی باتوں کو بتایا کہ اس کا ذہن کیا کہتا ہے. کچھ منسٹر ایسے ہوتے ہیں جو بہت سافٹ ہوتے ہیں، کچھ بالکل کھل کر دشمنی کرتے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے. اس کو مدعو کرنا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اگر 10-12 سال کی اگر پی ٹی آئی کی پالیٹکس آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو 3 چیزیں بڑی نمایاں طور پہ نظر آئیں گی. ایک نظر یہ آئے گا کہ ہر وقت ہر انسٹیٹیوشن سے، ہر پولیٹیکل پارٹی سے اور ہر سوسائٹی کے سیگمنٹ سے ان کی کنفرنٹیشن آپ کو نظر آئے گی. اور وہ چاہے جو ہے آپ کی ریلیجس پارٹیز آ جائیں، آپ کا جو ہے میڈیا والے آ جائیں، یا اس کے بعد دوسری پولیٹیکل پارٹیز آ جائیں، ہر ایک کے ساتھ آئے گی. آپ اندازہ کر لیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے پاس یہ اب جاتے ہیں، ان کے متعلق ان کے ریمارکس یا ان کی سپیچز یا ان کا مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آئے گا. اور وہی مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے کل کہا ہے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہا ہے کہ او آئی سی کی جو میٹنگ یہ اس کی شنگھائی کوآپریشن کونسل کی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، ہمیں ایک قوم کا ثبوت دینا چاہیے اور ہمیں کسی بھی کنفرنٹیشن کے اندر اور کسی ایجیٹیشن کے اندر نہیں جانا چاہیے. اسی طرح میڈیا کے لوگوں کا ان کا ایک ٹارگٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے ان کے نیریٹو کے خلاف جاتا ہے تو اس کو ایک میڈیا ملائنمنٹ کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. دوسرا اگر آپ اس سارے کو دیکھیں گے تو جب یہ اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا سارے کی ساری توجہ اس چیز کے اندر آتی ہے، اور وہ آتی ہے روڈ پالیٹکس. چاہے پارلیمنٹ کے اندر یہ موجود ہوں، یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور پارلیمنٹ سے باہر آ کے ایک سٹریٹ پالیٹکس جو ہے ان کی طرف جاتی ہے.
اور آپ نے یہ دیکھا کہ جب پچھلا دور آیا تھا 2013 سے 18 تک کہ کتنی دیر تک یہ پارلیمنٹ سے ایبسنس رہے، انہوں نے وہاں سے سیلریز لی، پرکس، پریویلیجز لیے، لیکن چیزیں جو تھیں وہ ساری روڈز پہ آتی تھی۔ تیسرا جو امپورٹنٹ اس کے اندر یہ آیا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ کے اندر بھی آئے ہیں اس وقت بھی ان کے جو ایک ایٹیچیوڈ ہے اس کے اندر ایک جس طرح کہتے ہیں ماڈریٹ ایٹیچیوڈ نہیں آیا کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ نے اپوزیشن کی بات سننی ہے، آپ نے اس ملک کے اندر ڈیلیور کرنا ہے، اور آپ نے جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان سے آپ نے تعلقات کو جو ہے بہتر رکھنا ہے۔ تو اگر آپ نیٹ شل اس کے اندر دیکھیں تو 10-12 سال سے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ایک ایسا فینومینا آیا ہوا ہے کہ جس فینومینا سے ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ اب اس کا وے فارورڈ کیا ہے جو بھی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ فارورڈ یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ آپ سارے بیٹھ کے ونس فار آل ایک ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کے اندر ان کو بھی شامل کریں، اور آپ یہ کہیں کہ یار ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کو چلانا، چلے آپ بتائیں اس ملک کو کس طرح چلانا ہے، آپ ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ سامنے آئے۔ اگر اس کے علاوہ نہیں ہے تو پھر آپ کا لا کی جتنی بھی آپ کی چیزیں پھر آپ کو انفورس کرنا چاہیے۔ اب آپ نے بات کی ہے چیف منسٹر کی، اب چیف منسٹر اگر 76 سال کے اندر دیکھ لیں، یا یہ نہیں ہے، دنیا کے اندر جہاں جہاں آپ کی سٹیٹس ہیں یا پروونشل گورنمنٹس کام کرتی ہیں، آپ کی انڈیا کے اندر چلے گئے، کبھی آپ کو یہ نظر آیا ہے کہ اس طرح ایک جو سٹیٹ کا چیف منسٹر ہے یا پروونس کا چیف منسٹر ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی کہتا ہے کہ میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بائی پاس کرنا ہے، وہ اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے سارے اسٹیٹ ریسورسز کو استعمال کر کے میں نے اس علاقے کی طرف جانا ہے جو پاکستان کے کیپٹل ہے اور جہاں لا کے مطابق آپ جا نہیں سکتے، وہ اس کے بعد پورا ایک کراؤڈ لے کے اس کے اندر آتا ہے اور اس کے اوپر پرائڈ دیتا ہے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے جو میرا لیڈر اس چیز کے اندر کہے گا، اور اس چیز کو اس کا احساس نہیں ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں، آپ اس صوبے کے چیف منسٹر ہیں، آپ کی انڈر دا کانسٹیٹیوشن ایک رسپانسبلٹی ہے، اور اگر آپ اس کانسٹیٹیوشن کی رسپانسبلٹی کو آپ پورا نہیں کرتے تو پھر لا کے اندر ایک کانسیکوینس کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے پھر کسی کو ایکسیپٹیبل پولیٹیکلی تو نہ ہو، لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ جب آپ بالکل ہی کلیش کے موڈ کے اندر آ جائیں اور آپ یہ کہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ چند دن پہلے بھی یہ سارا سلسلہ ہوا، آپ پشاور سے نکلے یہاں تک آئے، اس کے بعد آپ دوبارہ آگے، آج لاہور سارا بند ہے، موٹر وے ساری اس چیز کے اندر بند ہے۔ آپ کا اس ساری ایکسرسائز کے اندر آپ کا آبجیکٹیو ایجنڈا کیا ہے؟ یہ تو ایجنڈا ہے کہ اگر پولیٹیکل چیزیں کرنی ہے تو بالکل ویلکم ہے، لیکن اگر اس ایجنڈے سے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، یا پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو ملائن کیا جاتا ہے، یا پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو انڈرمائن کیا جاتا ہے، یا اسٹیٹ کی اتھارٹی جو ہے اسے چیلنج کیا جاتا ہے، یا اسے انڈرمائن کیا جاتا ہے، یا اسے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ پھر پاکستان کی ریاست جو ہے اس کو، اور پاکستان کے جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں انہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا اس سافٹ اسٹیٹ کے اندر جو ہے پاکستان کی کنٹینیوٹی اس طرح رہے گی، کیا یہ پاکستان کے مفاد کے اندر رہے گی، کیا پاکستان کے جو لارجر پبلک انٹرسٹ ہے اس کے اندر رہے گی، کیا پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے رہے گی، آپشن کیا ہے؟ چلے میں ابھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن میں ذرا عبداللہ گل صاحب کی طرف آتا ہوں۔ عبداللہ گل صاحب، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر میں رائے لینا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک طرف تو ہم پی ٹی آئی کے ہم نے دیکھا کہ جو ان کا رویہ 9 مئی ہے، اور حالانکہ ابھی وہ پارلیمنٹ میں ہیں لیکن اس کے باوجود روڈ میں ہیں۔ اس کے علاوہ سی پیک کے اوپر ان کے جو بیانات ہے جو آپ نے بتایا، پھر جو یہاں آپ کے یو ایس اے اور یو کے اسمبلی کے اوپر جو انہوں نے رش کیا اور وہاں سے قرارداد پاس کرائی، اسی طریقے سے آپ کے جو ابھی ایک اور بڑا عمل ہے جس کو بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹائمز آف اسرائیل میں جو آپ کے بیان وہ جو چھپا ہے، یعنی مکمل طور پر اسرائیلی میڈیا عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ٹائمز آف اسرائیل میں جو چیزیں آئی تھیں اس کی تصدیق ایک بہت ہی اہم جو اخبار ہے جو بغیر اسرائیل، جو میری معلومات ہے حکام کے، وہ چھاپ نہیں سکتا ہے، وہ ہے دی یروشلم پوسٹ، جس نے عمران اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے بتایا کہ یہی وہ شخص ہے جو بہتر تعلقات کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے فوج جو ہے وہ مزاحمت کر رہی ہے۔ تو اس تمام بیانات کو
कैसे देखते हैं? फिर इनके मुखालिफिन को ये कहने में बहुत आसानी है कि इमरान खान किसी एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं और अब ये शंघाई तंजीम रुकन का जो इजलास हो रहा है उस पे डी चौक पे एक रियासत को चैलेंज, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश चीज है, उसके ऊपर हम बाल की खाल क्या निकालें? हकीम सईद साहब क्या क्या किरदार था, आप मुझे बताएं, उन्होंने क्या बताया, क्या लिखा उन्होंने? डॉक्टर इसरार साहब क्या झूठ बोला कभी? नहीं, बहुत ईमानदार, अच्छे, शरीफ, एक बेहतरीन मजहबी स्कॉलर, उन्होंने क्या बोला था? अब आप ये देख लेना। अच्छा, फिर अभी आप आ जाएं कि आपने ये टाइम्स ऑफ इसराइल और यरूशलेम पोस्ट, इसराइल के अंदर तमाम मीडिया जो है वो स्टेट कंट्रोल्ड है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर अभी आपने 368 अरकान कांग्रेस जो अमेरिका में, उन्होंने इनके हक में करारदाद पेश की। उन्होंने कभी इंसानियत के लिए कोई करारदाद पेश की? कभी उन्होंने जो है वो फलस्तीन के लिए किया? अफगानिस्तान के अंदर जब जहरियत थी तब किया? पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके हवाले से बात की? जब इंसानियत सोच मजालिम रोहिंग्या में ढाए जा रहे थे तब उन्होंने बात किया? तो फिर आप समझे कि वो कौन है जो इतने ताकतवर हैं कि वो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को इकट्ठे बिठा देते हैं एक ऐसे मामले पे जिसकी पूरी जो कांग्रेस की तारीख है उसमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब आ जाएं 18 नवंबर 2018 को जब इनकी हुकूमत आई थी शुरू में, उस टाइम पे ओमान के जरिए एक इजरायली जहाज आया था जहां मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इंटीरियर, उसकी वेबसाइट पे ये दर्ज है कि इजरायली बाशिंदे पाकिस्तान आए और बीबीसी ने ये रिपोर्ट किया कि वो बाशिंदे एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान की जो है उनसे मिलने आए हैं। अच्छा, इसके ऊपर उस वक्त की हुकूमत जो इनकी थी पीटीआई की, उनके तर्जुमान ने उसके ऊपर बहुत ले दे की और कहा कि ये सब खबर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि बीबीसी ने कहा कि हमें अदालत में ले जाओ, ताकि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें अदालत ले जाओ। वो दिन का दिन है और आज का दिन है, इन्होंने कभी अदालत का रुख नहीं किया। क्या टाइम्स ऑफ इजराइल के ऊपर, क्या जो जेरूशलेम पोस्ट है, क्या ये उसको अदालत में चैलेंज करेंगे? क्या इन्होंने उसकी तरदीद की? आज ही के वाक़े को छोड़ दें, आज पाकिस्तान अफवाज के इंतहा से ज्यादा बहादुर जवान और एक कर्नल साहब जो है वो शहादत हुई है। क्या सूबे के तर्जुमान की तरफ से ताज़ियत भी पेश की गई है? जी, मैं यहाँ रुकूंगा नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी अब्दुल्ला गुल साहब, क्या हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान इतनी कमजोर है कि आईएमएफ को खत लिखा जाए, 9 मई का वाकया हो, फिर ये फेडरल गवर्नमेंट को बाईपास किया जाए, फिर ये वजीर खारजा आपके सरकारी तर्जुमान बुलाएं और बहुत सारी बातें हैं, और अब ये सारी चीजों को देखते हुए क्या हुकूमत पाकिस्तान और वजीर आला केपीके टोटल बगावत कर रहा है, धमकी दे रहा है और जेल तोड़ने की बात कर रहा है और बहुत कुछ कर रहा है, इस्लामाबाद पे कब्जे की बात कर रहा है, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान आइन में दी गई इख्तियारात उनके पास नहीं है या वो बहुत कमजोर है? मैं चाहूंगा 2 मिनट आप इस पे लें ताकि फिर मैं एहसान साहब की तरफ जाऊं। तो सब सीधी सी बात है, जब पीडीएम 1 हुकूमत थी तो उस टाइम पे आईनी तरमीम करने की तमाम तर इनके पास थी, क्योंकि राजा रियाज वाहिद आदमी थे जो ऑपोजिशन के अंदर थे और ये तमाम आईनी तरमीम कर सकते थे। क्यों नहीं की इस टाइम पे? आप समझ लें इसको कि इन्होंने उस टाइम पे आईनी तरमीम क्यों नहीं की। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर साहब, चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो ईंट से ईंट बजानी हो, चाहे वो मेमो गेट स्कैंडल हो, चाहे वो आपका डॉन लीक्स हो, या वो सिटिंग आर्मी चीफ और आईएसआई के सरबराह के खिलाफ नारेबाजी हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं इनका मुखासमत अफवाज पाकिस्तान से है। इनको पता है कि अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के नजरियात,
پاکستان کی جغرافیائی حدود کی محافظ ہے اور اس کے یہ خلاف برسر پیکار ہیں. ایک نیوکلیئر پاکستان ان کو کھٹک رہا ہے اور اس کے لیے ہر بات پینترے بدل بدل کے مختلف مہرے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. ریاست کمزور نہیں ہے, ریاست کے پیچھے جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کا ارادہ کمزور ہے. کسی بھی ادارے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, ایک آنکھ, دو چار دس جو بھی ہیں ان پر تو تنقید ہو سکتی ہے, لیکن اگر پورے ادارے کو نشانہ بنایا جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لبنان کا اثر, عراق کا اثر, شام کا اثر, کہ ان کی فوجی طاقت جب کمزور ہوئی تو آج اسرائیل کے رحم و کرم پہ ہیں وہ مثلاً. اور واحد پاکستان ہے جو اس وقت جو اسرائیل جس کو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتا ہے, اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ کوئی بھی جارحیت ہوگی وہ اس کا منہ توڑ جواب ملے گا. تو ہم اپنی فوج کو کیوں کمزور کر رہے ہیں, اہم ترین انسٹیٹیوشن کو؟ کہ جو ہینیس ایجنڈا ہے اس کے درمیان افواج پاکستان ان کے گلے کی ہڈی بن کے بیٹھ گئی ہے, اور ان کے جو انٹرنیشنل عزائم ہے جو عالم اسلام کے حوالے سے, امت اسلامیہ کے حوالے سے ان کو کھٹک رہا ہے. پاکستان کی افواج نے اسرائیل کو آرے ہاتھوں کئی دفعہ لیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ کیا سیریا کی جنگ کے اندر پاکستانی ایئر فورس نے ان کو سبق نہیں سکھایا تھا؟ کیا 2 دفعہ جب وہ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت پر حملہ کرنا چاہتے تھے 1987 اور 1998 کے اندر, تو کس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈر کے بھاگ گئے؟ آج اسرائیل کا دیکھیں نا بڑا واضح نیتن یاہو نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس نے کہا مجھے ایران اور پاکستان سے خطرہ ہے اور یہ ہمارے جو ہے وہ دشمن ہے. اب اس کے بعد مزید کیا رہ جاتا ہے؟ اب وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو براہ راست جنگ کے اندر جو ہے وہ نہیں ہرایا جا سکتا, شکست دی جا سکتی ایک نیوکلیئر ریاست کو, ایک منظم فوج کو, تو پھر اس کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے انہوں نے سیاستدانوں کا انتخاب کیا, انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کا انتخاب کیا. اس کے لیے ان کو سوشل میڈیا پہ ایک پتہ نہیں کون سے درجے کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کتنے نیک اور پارسا ہیں, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے, اور یہی ایجنڈا ہے دشمن کا جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, احسان صاحب, میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. احسان صاحب, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ جو صورتحال اس وقت صوبے کی ہے اور جو صوبہ کا وزیر اعلیٰ کا اقدام ہے, اور ظاہر ہے پاکستان کا آئین اور کانسٹیٹیوشن فیڈرل گورنمنٹ کو جب ایسی صورتحال ہو کہ وزیر اعلیٰ فیڈرل گورنمنٹ کو بائی پاس کر رہا ہے, اپنے حلف کو توڑ رہا ہے, دہشت گردی کے معاملات کو پرووک کر رہا ہے, اور دارالحکومت پر قبضہ کرنے کی بات کر رہا ہے, جیل توڑنے کی بات کر رہا ہے, اور تمام وسائل کو آپ کے ان پولیٹیکل ایشوز کے اوپر لے کے آ رہا ہے, اور باقی اور بھی جو وزیر خارجہ کو ان کے ترجمان کا بلانا اور آپ کے اور دوسرے ایشوز میں, تو ایسے موقع پہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کیا اختیارات ہے, کس طرح اسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے سرٹن کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکلز ایسے ہیں جو ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. اس کے اندر آپ کی ایک تو اسٹیٹ ایمرجنسی ہوتی ہے کہ آپ کو ایکسٹرنل تھریٹ ہے یا انٹرنلی آپ ایک والیٹائل سچویشن کے اندر چلے جاتے ہیں. پھر ایک فائنینشیل ایمرجنسی ہے جس کے اندر پورے ملک کا جو ہے وہ اکنامک اس لیول پہ چلی جاتی ہے. لیکن تیسرا ایک ہے جو آرٹیکل 234 کے نیچے ہے کہ اگر کسی بھی صوبے کی جو مشینری ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ ان اکارڈنس وتھ کانسٹیٹیوشن کام نہیں کرتی, تو یہ پریروگیٹو جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اگر اس صوبے کا گورنر جو ہے وہ ایک رپورٹ پیش کرتا ہے اور اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ ان اکارڈنس وتھ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ گورنمنٹ مشینری افیکٹولی کام نہیں کر رہی, تو وہ ایک رپورٹ جو بھجوائے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, تو پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے اوپر سرٹن ڈکلریشن جو ہے یا پروکلیمیشن کر سکتے ہیں. ایک اس کا یہ آپشن ہے. دوسرا اس کا آپشن یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر آیا ہے کہ اگر دونوں ہاؤسز انڈیپینڈنٹلی ایک ریزولوشن جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کر دیتے ہیں, یعنی کہ گورنر نہیں کرتا, تو دونوں ہاؤسز جو ہیں اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پروکلیمیشن کے لیے کہتے ہیں تو اس کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک پروکلیمیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب اس پروکلیمیشن کے اندر جو ہے آگے جو ہے وہ 2 ماہ کے لیے اس پروکلیمیشن کو کیا جائے گا, اور 2 ماہ کے بعد جو ہے جو اگلا آپشن آئے گا وہ یہ آئے گا
کہ آپ اس کو پھر اسمبلی کے اندر لے جائیں گے اور وہاں کے اوپر ایک جوائنٹ سیشن آئے گا اور وہ جوائنٹ سیشن اس کو 2 ماہ کے لیے فردر کر سکتا ہے اور 6 ماہ سے زیادہ عرصہ جو ہے اس سے زیادہ آپ اس پروکلیمیشن کو چلا نہیں سکتے اور اس کے اندر جو بھی آپ کے میز ہیں وہ لے سکتے ہیں اور گورنر یا پریزیڈنٹ خود ان ساری چیزوں کو ایکسرسائز کر سکتا ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے اور اس کے اندر آرٹیکل 105 جو گورنر کی ایڈوائس کا ہے وہ پھر لاگو نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو میٹرز پروونشل اسمبلی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں چونکہ پروونشل اسمبلی بھی کام نہیں کر رہی ہوتی تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ یہ پاور جو ہیں آپ کی پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی کو دی جاتی ہیں، وہ اس صوبے کے لحاظ سے یہ جو بھی لیجسلیشن جو ہے وہ کرتی ہے اور اسی طرح کا آپ کے فائنینشیل ایکسپینڈیچر جو کیے جاتے ہیں اور آپ اس سارے پروسیس کو کسی کورٹ آف لا کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے۔ اور اب تک پاکستان کے اندر جتنے بھی مختلف پروونسز کے اندر جو ہیں گورنر رول لگے ہیں وہ آپ کا بلوچستان میں بھی لگے ہیں، وہ آپ کا پنجاب میں بھی لگے ہیں، پنجاب اس کے بعد بھی لگے ہیں، تو صرف ایک ایسا تھا جس کو میاں شہباز شریف صاحب کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس کو جب انہیں کوالیفائی کر دیا تو واپس آ گئے۔ جنرلی عدالت جو ہے وہ کسی بھی صوبے کے اندر اگر گورنر رول لگتی ہے جس کو پریزیڈنٹ لگاتے ہیں تو اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتی اور کانسٹیٹیوشن بھی اس چیز کا معنی ہے۔ تو یہ ایک ونڈو جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اویلیبل ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ایک چلانا ہوتا ہے اس کے نیچے جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں یا صوبے ہیں انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا ہوتا ہے، آپ نے اوتھ لیا ہوتا ہے، تو اگر اس کے اندر آپ ڈیویٹ کرتے ہیں تو پھر کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 234 جو ہے وہ موجود ہے اور موجود ہے جو اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ بڑی تفصیل سے آپ نے بتائی حافظ احسان احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ عبداللہ گل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔